اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء علیہ السلام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کو 1000 سال عمر ملی، اس میں سے 950 سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کے لقب سے یاد کیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح، سورہ نمبر 71 کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے، ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ قوم نوح نے کہا، اے لوگو، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کو نہ چھوڑنا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔
بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجے کے کم سمجھ والے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ یہ بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادا کے زمانے میں بھی نہیں سنی۔ یقیناً اس آدمی نوح علیہ السلام کو جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے انجام کے بارے میں ایک وقت مقرر تک انتظار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھے۔ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب۔ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے۔ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسے انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار کمزور ہوتا بھی ہے، مجھے نبوت ملنے سے مانی نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں۔ یاد رکھو، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے، لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو۔ فرمان الہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے دو باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سنو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پس اللہ کے عذاب سے ڈرو
اور میری فرما برداری کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو وصیت کر جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ فرمان الہی ہے، قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی ہے۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرما۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت کرب عظیم سے بچا لیا، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ جب انہوں نے انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ سورۃ الانبیاء آیت 76۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نوح علیہ السلام کی قوم کے خلاف مدد کی جنہوں نے ہماری اس آیت کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ بہت ہی برے لوگ تھے۔ سورۃ الانبیاء 21 آیت 77۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اس پر غم نہ کیجیے، جو یہ کر رہے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ قوم نوح کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام کہتے
اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جس طرح تم اڑا رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار کر چکے تو اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے کہ جن کے بارے میں حکم آ چکا ہے، اور تمام ایمان والوں کو بھی، اور اس پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا، جو مقدر ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا، جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ اتارنے والے ہیں۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک جب پانی کے طوفان میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی۔ پھر انہیں کفار نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے نوح اور لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو پکارا، جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔
नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे को समझाते हुए कहा, आज अल्लाह के हुक्म अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हो। उसी वक्त उन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक बेटे को कश्ती पर सवार करना चाहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अपने अपनी आंखों से उसे मौजों में डूबते हुए देखा तो अल्लाह ताला से उसे बचाने की दरख्वास्त की, जिस पर अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार फरमाया, इसलिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाने इलाही है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारते हुए कहा, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन आपका वादा बिल्कुल सच्चा है और आप तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, यकीनन वो आपके ख़ानदान में से नहीं, उसके आमाल अच्छे नहीं, आपको मुझसे वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका आपको इल्म ना हो। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि आप जाहिलों में शामिल ना हो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि आपसे वो चीज़ मांगूं जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर आप मुझे नहीं बख्शेंगे और मुझ पर रहम नहीं फरमाएंगे तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। आसमान से शदीद बारिश और ज़मीन से पानी के फव्वारे निकलने पर ज़मीन पर बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया, जिसमें तमाम कुफ्फार डूब गए। सिर्फ वही लोग बचे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार थे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का तय किरदा फासला पूरा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जो भी तुम्हारे ऊपर पानी है उसे पी जाओ, और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दो। दोनों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। ज़मीन का पानी कम होना शुरू हो गया और पहाड़ों की चोटियां नज़र आने लगीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी, जो इराक़ के शहर मूसुल के करीब है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप सलामती के साथ कश्ती से ज़मीन पर उतर जाइए। आप पर और आपके मुसलमान साथियों पर अल्लाह ताला की बरकतों और रहमत का साया रहेगा, और उनमें से कुछ की नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो आगे चलकर कुफ्र की राह इख्तियार करेंगे। उनका मकसूद दुनिया का ऐशो आराम होगा। हम उन्हें दुनिया से फ़ायदा उठाने का मौका तो देंगे, लेकिन आखिरकार उन्हें दर्दनाक अजाब से दो चार होना पड़ेगा। फरमाने इलाही है, ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान बरसने से रुक जा। उसी वक्त पानी खुश्क कर दिया गया और कुफ्फार का तमाम काम हो गया और कश्ती जूदी पहाड़ जो इराक़ में मोसुल शहर से कुछ फासले पर वाक़ई है पर जा ठहरी। फरमा दिया गया कि जालिम लोगों के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी हो। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, ए नूह, हमारी जानिब से सलामती और उन बरक़ात के साथ कश्ती से उतर जाइए, और आप पर और आपके साथ जो मोमिनीन हैं उन पर हमारी बरकतें नाजिल होंगी, और कुछ कौमों को हम दुनिया में तो फ़ायदा पहुँचाएंगे, लेकिन फिर आखिरत में हमारी तरफ से उन्हें दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को शुक्र अदा करने का हुक्म इसलिए दिया कि कश्ती को उनके लिए मुसख्खर फरमाया था, और बाद में आने वाले लोगों के लिए इस वाक़ये को इबरत बना दिया गया। फरमाने इलाही है, और वही है जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठ पर बैठकर सवारी कर सको। फिर जब उनकी पीठ पर अच्छी तरह बैठ जाओ तो अपने रब की नेमत को याद करो और कहो, पाक है वो अल्लाह जिसने इन सवारियों को हमारे ताबी बना दिया, वरना हम उन्हें काबू में ना लाने की ताकत नहीं रखते थे। बेशक हमें एक दिन अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की तलकीन की, मगर कौम फिर भी ईमान न लाई, यहाँ तक कि आपका हकीकी बेटा याम भी अज़ाब इलाही का शिकार हो गया। इसी तरह आपकी बीवी भी ईमान न लाने की वजह से अज़ाब इलाही की मुस्तहिक ठहरी। फरमाने इलाही है, अल्लाह ताला ने कुफ्फार के लिए नूह और लोत की बीवियों की मिसाल दी है। ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के निकाह में थी, मगर इन दोनों ने अपने शोहरों की खियानत की, तो वो शोहर अल्लाह के मुकाबले में इनके कुछ काम ना आ सके, और इन बीवियों से कह दिया गया
کہ تم دونوں بھی جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ کی اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھی اس نے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج و ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئی۔ حضرت نوح کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح آدم ثانی، دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے ہی نسل کو باقی رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ چیزیں جن سے منع فرمایا میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھے لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔